السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ زندگی کے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں نا دوستوں کہ جب انسان خود کو تنہا، بے بس اور خالی محسوس کرتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے مگر اچانک حالات پلٹ جاتے ہیں۔ دوست، رشتہ دار، عزیز سب ایک ایک کر کے دور ہونے لگتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی سنے، کوئی سمجھے مگر کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے لمحوں میں انسان سوچتا ہے آخر اللہ نے مجھ سے سب کچھ کیوں چھین لیا؟ میں ہی کیوں تنہا رہ گیا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی دراصل سزا نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت ہے۔ ایک ایسا وقت جب اللہ چاہتا ہے کہ تم سب سے کٹ کر صرف اسی سے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ آزمائش لے کے آتا ہے تاکہ وہ دنیا کی عارضی محبتوں سے نکل کر اس کی دائمی محبت کو پہچان سکے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی تو بار بار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی آزمائش دراصل اس کی محبت کی علامت ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے تاکہ انہیں بلند مرتبہ عطا کر سکے۔ جب اللہ کسی بندے سے دنیاوی سہارے چھین لیتا ہے تو وہ دراصل اس بندے کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف وہی ہے، اور بے شک وہی اصل سہارا ہے۔ آپ بھی عارضی سہاروں کی طرف مت دیکھیں، کیونکہ عارضی سہارے تو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ اور کسی مطلب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن واحد اللہ کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہیں لوگوں سے اس لیے جدا کرتا ہے تاکہ تمہیں خود سے ملا دے۔ وہ تمہیں دنیا کی شور سے نکال کر اپنی خاموشی میں لے جاتا ہے۔ وہ تمہیں دکھ کے اندھیروں میں ڈال کر ایمان کی روشنی دکھاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تو مثال ہمارے سامنے ہے۔ اپنے ہی بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی، انہیں کنویں میں ڈال دیا، غلامی میں بیچ دیا گیا، قید میں ڈالا گیا، مگر ان سب مراحل میں اللہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ اکیلے تھے مگر تنہا نہیں، کیونکہ اللہ ان کے دل میں تھا۔ اور جب وقت آیا وہی یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، اور ان کو وہ سب کچھ ملا جو کبھی چھن گیا تھا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، وہ چھین کر دیتا ہے، گراتا ہے تاکہ اٹھا سکے، اور دور کر کے قریب کرتا ہے۔ اکیلا پن دراصل انسان کی روح کا امتحان ہوتا ہے۔ جب سب چھوڑ دیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ اسے سنوارتا ہے، اسے صبر دیتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کھرا بن جاتا ہے، ویسے ہی مومن آزمائشوں میں تپ کر پاکیزہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بھی تو یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، مال، اولاد، صحت سب کچھ چھن گیا مگر ان کا ایمان قائم رہا۔ یہی صبر انہیں اللہ کا محبوب بنا گیا۔ یاد رکھو، جب تمہیں ارد گرد کے سب لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ لمحہ دراصل تمہاری روحانی بیداری کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے صرف اللہ پہ اپنا یقین کامل رکھنا ہے۔ اللہ تمہیں تنہائی میں اس لیے لے جاتا ہے تاکہ تمہیں بتا سکے کہ تمہارا اصل تعلق کسی انسان سے نہیں بلکہ تمہارے رب سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں رونا برداشت کیا مگر کبھی اللہ سے شکایت نہ کی۔ انہوں نے فرمایا میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور یہ لفظ بہت طاقتور ہے۔ آپ بھی اگر دکھ، پریشانی اور اکیلے پن میں یہ لفظ ادا کریں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیں۔
اللہ سے بات کرنا، اس سے مانگنا اور اس پہ بھروسہ رکھنا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ جب اللہ ہمیں تنہا کرتا ہے وہ ہمیں سب سے قیمتی تحفہ دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ تحفہ کون سا ہے؟ اپنی قربت کا احساس۔ تو اس سے بڑی دولت کیا ہوگی کہ ہمارا رب، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں دنیا کی اتنی آسائشیں دیں، وہ ہمیں تھوڑا سا دکھ اس لیے دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنے قریب کر سکے، ہمیں اپنے قریب بلا سکے، کیونکہ ہم دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی آسائشوں میں اتنا کھو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس ذات سے دور جا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی تو اس کی محبت ہے نا۔ تو یہ جو دکھ آزمائشیں ہیں، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے، ان کو بلیسنگ سمجھیں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں خالص ہو جائیں، ہمارا دل پاک ہو جائے اور ہمارا یقین مضبوط ہو جائے۔ دنیا کے لوگ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں۔ آپ نے کبھی بھی اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک وہی تو ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ جب کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ بس ہمیں اپنی راہ پر چلنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بے شک اللہ ہی کافی ہے۔ ایک اللہ ساتھ ہو تو چاہے پوری دنیا ساتھ نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آیت ایمان والوں کے دل میں سکون اتارتی ہے۔ جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کافی ہے تو پھر کسی شکوے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کبھی کسی چیز کو یوں نہیں چھینتا کہ بدلہ نہ دے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی کسی چیز کو ایسے نہیں چھینتا، ضرور ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر تمہاری زندگی میں کوئی انسان، موقع یا سہارا چلا جائے تو گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں بہتر دے گا، اور وہ بہتر ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے۔ اکیلا پن وقتی ہوتا ہے مگر اس کے بعد آنے والا سکون ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ جب ہمیں سب بھول جاتے ہیں وہ تب بھی ہمیں یاد رکھتا ہے۔ وہ ہماری ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، اور ہر دعا کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ دعا بھی اگر پوری نہیں، دعا بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کئی دفعہ اس دعا کے ذریعے کوئی ہماری مصیبت پریشانی ٹل جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو دعا پوری نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، اور اس کا ملنے والا اجر بے حساب ہے۔ کبھی کبھی ہماری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم ابھی اس کی نعمت کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ تمہیں آزمائش کے ذریعے تیار کرتا ہے کہ جب تمہیں دے تو تم اس کو سنبھال سکو، تاکہ تمہیں اس کی قدر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھو، جب انہیں حکم ملا کہ اپنے نومولود بچے کو دریا میں ڈال دو، وہ لمحہ ماں کے لیے کتنا کٹھن تھا، مگر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یعنی بظاہر جدائی تھی مگر حقیقت میں حفاظت تھی۔ اسی طرح تمہاری زندگی میں جو جدائیاں، خاموشیاں اور محرومیاں آتی ہیں وہ دراصل اللہ کی حفاظت اور تربیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں تیار کر رہا ہوتے ہیں۔ اکیلا پن کبھی کمزوری نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے کان میں کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ وہ تمہارے دل میں صبر ڈال دیتا ہے، تمہاری زبان پر دعا رکھ دیتا ہے، اور تمہاری آنکھوں میں یقین۔ یہی وہ آنسو ہوتے ہیں کہ جن کی قیمت عرش الہی پر لکھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، جسم کی آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی۔ یعنی کہ جہنم کی آگ اس جسم کو کبھی نہیں چھو سکتی
جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے روئے، یعنی وہ آنسو جو تنہائی میں بہتے ہیں وہ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا جب تم تنہا محسوس کرو تو رو لو، مگر اللہ کے سامنے۔ وہ تمہیں سن رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے لیے بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے رونا صرف اللہ کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے نہیں رونا، ٹھیک ہے؟ دنیا کے لوگ ہماری حالت نہیں جان سکتے مگر اللہ بہت بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے دل کے اندر کی باتیں بھی سنتا ہے، تمہاری خاموشیوں کو سمجھتا ہے اور تمہاری بے بسی کو اپنی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اکیلا پن دراصل تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کی ملاقات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تم سب بھول کر صرف اس سے اپنے خالق سے بات کر سکتے ہو، اور یقین جانو وہ جواب دیتا ہے، کبھی سکون کے ذریعے، کبھی حالات کے ذریعے، اور کبھی کسی دل کے اطمینان کے ذریعے۔ اللہ کی قربت پانے کا سب سے خوبصورت لمحہ وہی ہے جب تم اکیلے ہو مگر تمہارا دل اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اور سن لو، ہمیں تو یہ تو پتا ہے نا کہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ آیت ہمارے اکیلے پن کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل زندہ ہونے لگتا ہے، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کبھی اکیلے نہیں تھے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھا۔ تمہارا دل چاہے بوجھل ہو مگر تمہاری روح مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری زندگی کا رخ بدل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کے چراغ تک لے جاتا ہے۔ بس صبر کرو، دعا کرو اور یقین رکھو۔ اکیلا پن ختم ہو جائے گا مگر جو ایمان تمہیں اس تنہائی میں ملے گا وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تم وہ بن جاؤ گے جو حالات کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ اللہ کے یقین پر جیتا ہے، اور یہی ایمان تمہیں کامیابی، سکون اور اللہ کی رضا کی منزل تک پہنچا دے گی۔ اے سننے والو، اگر آج تم خود کو اکیلے پن میں محسوس کر رہے ہو تو جان لو یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ دنیا کے شور سے نکل آؤ، اپنے رب سے بات کرو، وہ تمہیں سن رہا ہے، تمہارے لیے بہتر لکھ رہا ہے۔ تمہارا رب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں وہ مقام دے گا جس کا تم نے صرف خواب دیکھا ہے۔ بس یقین رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف یقین رکھنا ہے اور کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور میرے لیے اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔